الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کے حوالے سے دو بہت بڑی خوشخبریاں سامنے آئی ہیں، اور پچھلے 2 دن سے جس طرح کی خبروں کا سلسلہ جاری تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کی خواتین، بچے، بزرگ، نوجوان سب کے لیے ماشاءاللہ معاشی طور پر بھی اب خوشخبریاں آنا شروع ہو چکی ہیں، سیاسی طور پر بھی خوشخبریاں آ رہی ہیں، سپورٹس کے حوالے سے بھی خوشخبریاں آ رہی ہیں، اور اب لگنے لگا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک اندھیرا چھایا ہوا تھا الحمدللہ ثم الحمدللہ اس اندھیرے کے ختم ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، اور جو خوشخبریاں آ رہی ہیں سامنے اسپیشلی جو کیونکہ پاکستانی عوام پالیٹکس کے اندر بڑا انٹرسٹ رکھتی ہے، تو کفر جو ٹوٹا ہے خدا کر کے اس کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تھوڑی سی وہ بھی بتاؤں گا، اور پاکستان کی عوام کو اب اپنی مایوسی کے جو بادل ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کی جو مسائل تھے ان کو حل کرنے کے حوالے سے ثم الحمدللہ بڑے پیمانے کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں اور کامیاب مذاکرات ہو رہے ہیں۔ وہ خبریں آ رہی ہیں سامنے کہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے اندر ایک وزیر اعظم کو اٹھا کے نیچے لے کے جایا جاتا ہے، اور دوسرا وزیر اعظم جس نے جیل میں جانا ہوتا ہے اس کو بٹھا کے اوپر اس کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر سیاسی حالات اس طرح ایک سیکنڈ کے اندر تبدیل ہوا کرتے ہیں، لیکن پچھلے جو 4 گھنٹے تھے، یعنی کہ گزشتہ رات کے 4 گھنٹے ایسے گزرے ہیں کہ جس نے پاکستان کی ساری سیاسی صورتحال کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا، اور اب آنے والا وقت پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے انشاءاللہ خوشخبری سے بھرا ہوا ہوگا۔ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ڈسکشن کروں گا اور میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں گا جو خبریں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں، مگر اس سے پہلے ہم سب کو پاکستان کی جو جیت ہے، پاکستان کے جو شاہینوں کی جیت ہے، پاکستان کی جو گرین شرٹس کی جیت ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اس کو ہم نے اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ پاکستان نے ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے۔ یعنی کہ یہ پاکستان کا سری لنکا کا ایسا میچ تھا کہ سری لنکا نے بھی اس کے اندر ورلڈ ریکارڈ بنایا، پاکستان نے بھی ورلڈ ریکارڈ بنایا، یعنی کہ اگر پاکستان کے اندر پاکستان ہم جیتے تو ہیں، لیکن اگر ہم عالی ظرف ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں ملک جیتے ہیں، انہوں نے بھی ورلڈ ریکارڈ بنایا، ہم نے بھی ورلڈ ریکارڈ بنایا۔ اور اس کے اندر تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیلز دے دوں کہ جی بھارت کا جو شہر ہے حیدرآباد دکن، وہاں کے راجیو گاندھی گراؤنڈ کے اندر، کرکٹ گراؤنڈ کے اندر جو پاکستان اور میچ ہوا ہے سری لنکا کا، اس کے اندر شفیق اور رضوان نے جس طرح اعلیٰ کھیل پیش کیا ہے، یقینی طور پر ان کو بڑا اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اور پاکستان کے خلاف جو سب سے بڑا سکور بنایا تھا سری لنکا نے، یہ بھی ایک اپنا ورلڈ ریکارڈ تھا ان کا، تو اس کے مقابلے کے اندر پھر پاکستان نے ورلڈ ریکارڈ بناتے ہوئے ان کا جو سکور تھا اس کو چیز کیا، تو یقینی طور پر یہ 2 ایسی بڑی خوشخبریاں تھی کرکٹ کے حوالے سے کہ جو یقینی طور پر پاکستانیوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستانیوں کی کرکٹ کے بارے میں ہمیشہ سے یہ کہا گیا کہ جی ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتہ چلتا، پاکستانی ٹیم کے بارے میں کبھی کوئی فیصلہ پہلے نہیں کیا جا سکتا، یہ بڑے سے بڑے رن کو سکور بھی اس کو چیز بھی کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑے سکور کو، اور یہ معمولی سے 50 رنز کے سکور کو بھی چیز کرنے سے اکثر قاصر رہ جاتے ہیں۔ یہ پاکستانی کرکٹ کے بارے میں، یعنی کہ ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، یہ کبھی بھی کسی بھی سمت کے اندر چل پڑتے ہیں، اور بالکل اسی طرح پاکستان کی سیاست بھی ہے، یہ بھی ایک سیکنڈ کے اندر کسی نہ کسی طرح سے سمت چل پڑتی ہے، اور اس کے بارے میں نہیں پتہ چلتا کہ ہوا کس طرح سے یکسر تبدیل ہو کے رہ گئی۔ اور آج کے اس ویڈیو کے اندر اب میں آپ کو پاکستان کی جو سیاسی صورتحال بدلی ہے اس کے بارے میں بڑی دلچسپ ویڈیو باتیں بتانے جا رہا ہوں، مگر اس سے پہلے ہم سب کو ہمیشہ کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر، پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے یہ پاکستانی قوم بڑی زیادہ محبت کرتی ہے، اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ سب بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل بقا فیکٹس۔ ناظرین کا نام اس سچویشن پاکستان کے اندر جو سیاسی کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست آپ جانتے ہیں کہ لمحے کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، لمحے کے اندر حکومت جو ہے وہ چلی جاتی ہے، نئی حکومت آ جاتی ہے، اور اب جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے، اب ان کے اندر بہتری کے جو معاملات ہیں وہ بڑے ہی زبردست طریقے سے سامنے آ رہے ہیں، بڑی اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور بڑی احتیاط سے جو مذاکرات ہے، جو ٹیبل ٹاک ہے، اس کو آگے لے کر جایا جا رہا ہے، اور اس کی یہ جو احتیاط ہے اس کی بھی بڑی زبردست اور دلچسپ وجہ ہے، اور وہ وجہ بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے ایک سب سے بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے اندر بڑا زیادہ یعنی کہ فاصلے آ گئے تھے، جیسے پچھلے مارچ 2022 کے اندر جو پاکستان عدم استحکام کا شکار ہوا تو اس کے بعد سے حالات جو ہیں وہ بڑے یکسر ایک دم سے تبدیل ہونا شروع ہو چکے تھے، ہر جانب نقصان ہوتا رہا جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گئی۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا معاشی نقصان ہو گیا، ہماری عدالتوں کا وقار کھو گیا، ہمارے پاکستان کے کرائسس شروع ہو گئے، ہمارے پاکستان کی عزت عالمی سطح پر کم ہو گئی، ہمارے پاکستان کی معیشت بالکل ڈوبنے کے قریب پہنچ گئی، ہمارے پاکستان کے اندر بد امنی آ گئی، ہمارے پاکستان کے اندر بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا، پاکستان چھوڑنے والوں کی تعداد دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہم نے ریکارڈ کی کہ پاکستان چھوڑنے والے کتنی بڑی تعداد میں جا رہے ہیں، پاکستان کے اندر لوگوں کا جو روزگار تھا بڑے پیمانے پر کم ہوا، ختم ہوا، بے روزگاری کے اندر اضافہ ہو گیا، پاکستان کے اندر جرائم پیشہ عناصر بڑے زیادہ کھل کر میدان میں آ گئے۔ تو یہ مارچ 2022 سے
مسلسل پاکستان عدم استحکام کا شکار ہے، چاہے امن کے حوالے سے ہو، سیاسی حوالے سے ہو یا کسی بھی اور حوالے سے ہو۔ اچھا اس کے بعد پھر ہوا ایسے کہ جب پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلے پیدا ہوئے تو نون لیگ جو ہمیشہ سے یہ چاہتی ہے کہ ان کے فاصلے مزید بڑھے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستانی عوام کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، انہوں نے بڑا بھرپور طریقے سے کھل کر کام کیا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ مریم بی بی اپنے جلسوں کے اندر ہمارے آرمی چیف جو تھے سابق، ان کی بھی سابق جو چیف جسٹس ہے ان کی تصویریں رکھ کے ان کے نام لے کے ان کو بدنام کرتی تھی، ان کے بارے میں پروپوگنڈا کرتی تھی، جھوٹ بولتی تھی، نفرت پھیلانے کی کوشش کرتی تھی۔ بڑے عرصے تک نواز شریف کا بھی یہی وتیرہ رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہوتا رہا، پھر اس کے اندر جلدی پر تیل ڈالنے کی کوششیں کی جاتی رہی، اور پھر یعنی کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر وہاں سے جو جواب آتا تھا، یعنی کہ جو مذاکرات ہو رہے تھے الیکشن کے لیے، ان مذاکرات کو سبوتاز کرنے کے اندر انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ یعنی کہ مئی 25 مئی 2022 کو پھر جو کام کیا گیا تھا نون لیگ کی جانب سے، رانا ثناء اللہ کی جانب سے، جس طرح سے پاکستان کی جو عام عوام تھی اس کے اوپر دن کی روشنی کے اندر جن کا قتل عام کیا گیا، جن کی زندگیاں چھینی گئی، تو پھر اس کے بعد حالات بڑے خراب ہو گئے، مذاکرات سارے ٹھپ ہو گئے۔ پھر 9 مئی 2023 کو مزید حالات خراب ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اتنے برے حالات کبھی نہیں آئے تھے، اور پھر جو الیکشن مذاکرات تھے وہ ختم کروانے کے لیے نون لیگ کے بہت سارے لوگ ویسے ایکٹیو تھے، یہاں سے عمران خان کے جو قریبی لوگ تھے ان میں سے بہت سارے ایسے تھے کہ جو چاہتے تھے کہ یہ مذاکرات نہ ہو، جو چاہتے تھے کہ خان بس بھڑ جائے، خان بس لڑ جائے، خان بس چڑھ جائے، خان بس گالی دے دے، خان بس ان کے ساتھ ٹکر لے لے۔ اور پھر ہوا بھی ایسا کہ جب ان لوگوں کی کوشش وہ پوری ہوئی، خان کے خلاف ان لوگوں نے بھرپور طریقے سے وہاں سے کمپینیں بھی چل رہی تھی، اور انہوں نے خان کو جب مس گائیڈ کر لیا، تو اس کے بعد جب خان نے مڑ کر دیکھا تو آج دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو خان کے سب سے زیادہ قریب ہوا کرتے تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ پاکستان تحریک چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی کے اندر چلے گئے یا نون لیگ کے اندر چلے گئے۔ تو یہ لوگ بھی تھے، پھر نون لیگ بھی وہاں سے ایسی تھی کہ ان لوگوں نے بھی پھر بڑا مس گائیڈ کیا، انہوں نے بھی پھر پاکستانی میڈیا کو بھی خرید لیا اور بہت کچھ وہ بھی کرتے رہے۔ تو جو مذاکرات تھے الیکشن کے مذاکرات، وہ پھر آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے گئے، سارے احکامات تبدیل ہوتے گئے، پھر مائنس والے جو معاملات تھے وہ چلنا شروع ہو گئے، اور یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ لیکن اب جو اچھی خبریں سامنے آئی ہیں وہ خبریں سامنے آئی کہ محمد علی درانی جو صدر پاکستان آصف علی جو ان سے عارف علوی سے بھی ملاقات کر چکے ہیں، جو بڑے اہم ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ گوگل کریں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی اہم شخصیت ہیں یہ، اور پاکستان کے اندر ان کے پاکستان کو امن کی طرف لانے کے اندر، پاکستان کے اندر یہ جو بیٹھ کر مسائل حل کرنے کے حوالے سے جو کردار ادا کرنا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے یہ کتنے بڑے پیمانے پر کام کر چکے ہیں اور خدمات پاکستان کے بارے میں سر انجام دے چکے ہیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے، آپ ان کے بارے میں جا کر گوگل کیجئے۔ محمد علی درانی صاحب یہ پاکستان کے اندر مذاکرات کروانے کے حوالے سے بڑے ہی ایک نفیس انسان سمجھے جاتے ہیں۔ صدر پاکستان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہیں، پھر ہماری جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی صدر پاکستان سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ پاکستان کے تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، جب وہ جیل گئے تو پھر ان کی طرف سے وہی ریپریزنٹیشن سامنے آئی کہ جو وہ جیل سے بھیجتے تھے، یعنی کہ پھر ان کے جو اصل پیغامات تھے جب وہ جیل سے آنے لگے، کیونکہ جیل سے پہلے تو وہ کوئی بات کہتے تھے تو آگے 6 بندے کھڑے ہوتے تھے، وہ سارے اپنی علیحدہ جا کر اپنی دکان بنا لیتے تھے، علیحدہ بات جا کر کرتے تھے اور اب معاملات خراب ہو جاتے تھے۔ اب سب کو پتا ہے کہ جیل سے جو بات وکیل لے کر آ رہے ہیں، ان کی بہنیں لے کر آ رہی ہیں، جو پیغامات ہوتے ہیں وہ تو ان تک پہنچا دیے جاتے ہیں اسی طرح، کیونکہ اب جو جیل کے اندر عمران خان کو ملنے جاتے ہیں ان کے سب سے زیادہ وفادار ساتھی ہوتے ہیں۔ تو پھر جو اب دونوں طرف سے معاملات ہیں، الحمدللہ وہ معاملات بڑے زیادہ سیٹل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کرنے والا ہے، عمران خان کو مائنس کرنے والا معاملہ تھا، وہ الحمدللہ اس کا خطرہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ بالکل مطمئن ہو جائیں، عمران خان انشاءاللہ مائنس نہیں ہوگا کسی بھی صورت کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر عمران خان کو بھی جیل کے اندر سوچنے سمجھنے کا موقع ملا ہے کہ اس نے کہاں غلطی کی تھی، کس طرح اس نے غلطی کر لی، کون کون سے لوگ اس کے ساتھ تھے جو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ہیں، لیکن انہوں نے عین وقت کے اوپر مشکل وقت کے اندر اس کو چھوڑ دیا تھا، کون تھے کہ جو اس کو مس گائیڈ کرتے تھے کہ خان چڑھ جا، آگے نکل جا، ان کے اوپر حملہ کر دے، ان کو گالی دے دے، ان کے بارے میں پروپیگنڈا کر، بہت کچھ انہوں نے خان سے غلطیاں کروائیں۔ خان کے جو بیان ہوتے تھے وہ وہاں پر جا کر تبدیل کر دیتے تھے، وہاں والے جو بیان ہوتے تھے خان کے آگے آ کر تبدیل کر دیتے تھے، تو معاملات بڑے خراب ہوتے چلے گئے۔ اور پھر یہ آپ دیکھیے کہ اس کی ایک ایگزامپل اس صورت میں سامنے آتی ہے کہ چودھری پرویز الہی کے بارے میں کہا جاتا رہا، اسد کیسر کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ جی یہ تو چھوڑ جائیں گے، یہ تو کھڑے نہیں ہوں گے، ان لوگوں سے تو وفا کی امید ہی نہ رکھنا۔ وہ جو بہت بڑے پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت کے جو رہنما تھے، عمران خان کے بڑے قریب ہوا کرتے تھے، فواد چودھری جیسے، وہ کہتے تھے کہ جی پرویز اس کے اوپر تو الہی چودھری ہے، چودھری پرویز الہی کے اوپر اس کے اوپر تو بھروسہ ہی نہ کرنا، یہ تو کبھی بھی چھوڑ جائے گا، اسد کیسر کے اوپر بھروسہ نہ کرنا، یہ کبھی چھوڑ جائے گا۔ ان کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا رہا، مگر آج رزلٹ کیا نکلا ہے؟ خان کو آج کیا نظر آیا، پاکستانی قوم کو کیا نظر آیا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو آج کیا نظر آیا ہے کہ چودھری بھی کھڑا ہوا ہے، اسد کیسر بھی کھڑا ہوا ہے، اور جو لوگ ان کے خلاف پروپیگنڈا کروایا کرتے تھے وہ سارے دوسری پارٹیوں کے اندر چلے گئے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھی، غلط فہمیاں تھیں، یہ وہ نیگیٹیوٹیز تھی کہ جن کا سامنے آنا بھی بڑا ضروری تھا، اور خان جیل نہ جاتا تو کبھی بھی یہ نیگیٹیوٹیز سامنے نہ آتی۔ خان کی حکومت ختم نہ ہوتی تو یہ نیگیٹیو لوگ کبھی بھی سامنے نہ آ سکتے، تو اسی طرح نقصان پہنچاتے رہتے۔ لیکن اب
خان کو بھی نظر آ گیا ہے, پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی نظر آ گیا ہے, پاکستان کے عوام کو بھی نظر آ گیا ہے کہ کہاں کون کون سی غلطی ہو گئی تھی. اور بہت جلد آپ اچھی خبریں سننا شروع ہو جائیں گے اور بہت جلد آپ کو نظر آئے گا کہ مرتبہ پھر سے پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. پاکستان کے اندر جو الیکشن ہے اس کی بھی ڈیٹ فائنل کر لی جائے گی اور پاکستان کے اندر کسی بھی سیاسی پارٹی کے اوپر الیکشن لڑنے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی, نہ ہی کوئی مائنس ہوگا.